نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ انہوں نے تدبیر کری اور اللہ نے بھی تدبیر کری، اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اس آیت کا تعلق 1400 سالوں سے نہیں بلکہ جب سے دنیا قائم ہوئی اور جب سے اسلام کے مخالفین اسلام کے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں تب سے اس آیت کا تعلق ہے۔ تدبیر لفظ سے شاید تھوڑا سا کچھ لوگوں کو نہ سمجھ میں آئے۔ تدبیر ایکچول میں پلاننگ کو کہتے ہیں، پلاننگ کرنا۔ انہوں نے پلاننگ کری اور اللہ نے بھی پلاننگ کری، اللہ سب سے بہترین پلاننگ کرنے والا ہے۔ اس آیت کا تعلق میں جیسے میں نے کہا کہ مطلب جب سے دنیا قائم ہوئی اسلام کے مخالفین اسلام کے خلاف پلاننگز کرتے چلے آ رہے ہیں اور اللہ بہترین پلاننگ کرتا ہے۔ ان کے شر میں سے اللہ خیر نکالتا ہے۔ اگزامپل کے طور پہ جیسے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پکچر ریلیز ہو رہی ہے ہمارے 12، اس کے اندر قرآن کی ایک آیت کو پڑھ کر اور اس کا غلط انٹرپریٹیشن ایک مولوی کو دکھایا جا رہا ہے کہ وہ ایک غلط انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں کہ عورتیں ہماری کھیتیاں ہیں اور اس کھیتی میں جہاز سے چاہو آؤ اور اس میں کھیتی کرو۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 223 میں اللہ فرماتا ہے تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، آؤ اور جس طرح بھی چاہو اپنی مرضی سے ان پر کھیتی کرو اور اپنے لیے نیک عمل آگے بھیجو۔ تو جب میں نے یہ ویڈیو کا ٹریلر دیکھا تو میں نے کہا کہ ارے کیا بات ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ان 100 سالوں کے اندر تقریباً 60,000 کتابیں اور نہ جانے کتنی موویز اسلام کے خلاف بنائی گئیں اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کری گئی، لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا کہ انہوں نے پلاننگ کری اور اللہ نے بھی پلاننگ کری، اللہ بہترین پلاننگ کرنے والا ہے۔ 60,000 کتابوں کا مطلب ان 100 سالوں میں تقریباً روز کی 1.5 کتاب بنتی ہے۔ ان کی اس پلاننگ کا نتیجہ آپ دیکھیے کہ اس خیر میں سے اللہ نے کیسے شر نکالا کہ آج تک کبھی کسی مسلمان کو آپ نے ان کتابوں کی وجہ سے یا ان فلموں کی وجہ سے کبھی بھی آپ کو اسلام چھوڑتے ہوئے نظر نہیں آئے گا۔ آپ کو کوئی بھی مسلمان ان کتابوں یا ان فلموں کی وجہ سے اسلام چھوڑتا ہوا آپ کو نظر نہیں آئے گا، بلکہ اللہ بہترین پلانر ہے۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ جب بھی کسی نے اس طریقے کی کوئی حرکت کری ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، نتیجے میں لوگ اسلام میں داخل ہوتے آپ کو نظر آئیں گے۔ آپ کے سامنے بہت سارے اگزامپل ہوں گے، میں اب اگزامپلس نہیں گناؤں گا یہاں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ مسلمان کبھی بھی اسلام چھوڑتا نظر نہیں آئے گا آپ کو، لیکن جب بھی یہ حرکتیں ہوتی ہیں یا کوئی کتاب لکھی جاتی ہے یا کوئی مووی بنائی جاتی ہے تو اس کو دیکھنے کے چکر میں پھر آدمی کیا کام کرتا ہے کہ جیسے مان لیجیے اس مووی میں بتایا گیا ہے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 223، اب یہ قرآن کی آیت میں آپ تو شاید نہیں پہنچا پا رہے ہیں غیر مسلموں تک، لیکن دیکھیے اللہ نے کتنی خوبی کے ساتھ اس آیت کو لوگوں تک کے پہنچایا ہے، اور نہ جانے کتنے لوگ ہوں گے جو کہ قرآن مجید کھول کر اس آیت کو پڑھ رہے ہوں گے، اور جب وہ پڑھ رہے ہوں گے تو ان کو پڑھنے میں اس میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آ رہی ہوگی جس طریقے سے وہ مووی کے اندر دکھایا جا رہا ہے کہ مولانا صاحب بیان کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ اس سے ہمیں فائدہ ہی ہو رہا ہے، نقصان نہیں ہو رہا ہے۔ لوگ قرآن مجید کو جان رہے ہیں، اسی بہانے ہمارے کچھ غیر مسلم بھائی قرآن کی ایک سورہ اور قرآن کی ایک آیت جان گئے، ورنہ تو ہم تو شاید کاہل ہیں، ہم نہیں پہنچا پا رہے ہیں اپنے بھائیوں تک کہ قرآن مجید کو اور دین کی تبلیغ اپنے غیر مسلم بھائیوں میں نہیں کر پا رہے ہیں۔ شاید انہی طریقوں سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو لوگوں کے گھروں تک کے پہنچا رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ بھائی ایک آیت پڑھے گا تو کہے گا لو آگے پیچھے بھی پڑھ کے دیکھ لیں کیا لکھا ہے، آگے پیچھے پڑھ کے دیکھے گا تو جو ہے اس کو کچھ اور باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین پلاننگ کرنے کی بات کہ اس آیت کو جس طریقے سے اس مووی کے ٹریلر میں دکھایا گیا ہے یا اور کچھ باتیں بھی دکھائی گئی ہیں، تو میں اتنا کہوں گا کہ اس آیت کو پڑھنے میں جو خیانت دکھائی گئی ہے اس مووی کے ٹریلر میں،
اس آیت کے ترجمے کو انہوں نے بدلا ہے، آیت کے ترجمے کو چینج کیا ہے انہوں نے، اس کے اندر کچھ الفاظ انہوں نے ایسے داخل کرے ہیں جیسے کہ وہ آیت نگیٹیوٹی میں۔ رہی بات اس مووی کے جو اس ٹریلر میں جو دکھایا گیا ہے کہ 3-4 پوائنٹس ہیں جو ابھی تک کے اس مووی کے ٹریلر میں سامنے آئے ہیں، جیسے کہ فرسٹ کہ وہ قرآن کی ایک آیت پڑھ رہے ہیں، دوسرا انہوں نے عورت کو پیجامے کا ناڑا بتایا ہے، تیسرا حمل کی حالت میں اگر مرد بلائے تو عورت کو جانا ضروری ہے، چوتھا مرد کو مجازی خدا بتایا گیا اور خدا کا انکار کفر ہے، کفر کی سزا قتل ہے یا موت ہے۔ یہ اس طریقے سے 3-4 پوائنٹس بتائے گئے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مووی دیکھے بغیر نہیں بتایا جا سکتا کہ انہوں نے اس کو درشایا کس طریقے سے۔ جیسے قرآن کی آیت جو مولانا صاحب پڑھ رہے ہیں انہوں نے تو اس کے اندر خیانت کری ہے، ترجمے میں اپنے الفاظوں کو داخل کیا انہوں نے، اس میں آؤ اور اپنی کھیتیوں کو جیسے چاہو اس طریقے سے جو بولا ہے انہوں نے، تو یہ تو قرآن مجید کے الفاظ نہیں ہیں، تو یہ تو خیانت ہے۔ تو اب اگرچہ تو انہوں نے جان بوجھ کے کیا ہے تو یہ تو پھر یہ مانہانی بنتی ہے، اس کے اوپر مانہانی کا دعویٰ بنتا ہے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر اپنے الفاظ داخل کرنا اپنے میں ایک جرم ہے۔ کسی کی بھی مذہبی کتاب کے اندر آپ اپنے الفاظ داخل کر کے اس کو نیگیٹو میں پیش کرنا یہ تو خیانت ہے، یہ تو مانہانی بنتی ہے سیدھے، اور اس کے اوپر تو مقدمہ قائم ہونا چاہیے باقاعدہ۔ لیکن ابھی کیونکہ مووی ریلیز نہیں ہوئی ہے تو کیسے ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ دکھانا کیا چاہ رہے ہیں، وہ مولانا کو اچھا دکھا رہے ہیں یا برا دکھا رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جیسے انہوں نے بتایا کہ عورت پیجامے کا ناڑا ہے اور وہ اندر رہے تو بہتر ہے، تو یہ مطلب اس کا کیا مطلب ہے؟ دوسرا یہ کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ مرد حمل کی حالت میں اگر عورت کو بلایا جائے تو مرد کو انکار کی اجازت نہیں ہے، تو ایسا تو ہمارے یہاں قرآن و حدیث میں کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا ہے، یا اس طریقے کی کوئی حدیث ہے تو مطلب ہم لوگ کی تو نالج میں نہیں ہے، اور جہاں تک میں نے ابھی تک جاننے کی کوشش کری اس طریقے کا کچھ بھی ہمارے یہاں نہیں ملتا ہے۔ ہاں بلکہ اس سے ایک چیز اور ظاہر یہ ہوتی ہے کہ اگر ڈائریکٹر صاحب اور رائٹر صاحب کو اس بات سے اعتراض ہے تو ان سے تو پوچھنا پڑے گا کہ بھائی کہ 9 مہینے یہ کہاں غائب رہتے ہیں، جب ان کی وائف وغیرہ پریگننٹ رہتی ہے تو 9 مہینے غائب کہاں رہتے ہیں، یہ پوچھنا پڑے گا ان سے، اور ان کی بیویوں سے کہا جائے کہ ان پہ نگاہ رکھو بھائی کہ یہ غائب کہاں رہتے ہیں 9 مہینے تک کے، یہ جو بہت اہم بات ہے یہ، اور ہمارے یہاں جب ہے نہیں تو اس کو ہماری مسلمانوں کی طرف کیسے یہ منسوب کر رہے ہیں۔ عورت پیجامے کا ناڑا ہے، اس طریقے سے ہماری کون سی بک کے اندر انہوں نے یہ بات پڑھ لی جہاں پہ عورت کو پیجامے کا ناڑا کہا گیا ہو؟ رہی بات اگر کسی مسلمان کا سٹیٹمنٹ ہے اگر یہ، تو مسلمان کا سٹیٹمنٹ تو معنی نہیں رکھتا۔ اگر آپ کو کسی مذہب کے اوپر اعتراض جتانا ہے تو اس مذہب کے ماننے والوں کے عمل پہ آپ کو اعتراض نہیں جتانا ہے، اس کی بک کے اوپر اعتراض جتانا ہے۔ تو ہماری بک قرآن مجید ہے، اس کے اندر اگر انہوں نے ایسی کوئی بات پڑھی ہے تو بالکل بتائیں، تو دیکھیں بھائی کہاں لکھا ہے یہ بات۔ رہی بات مجازی خدا کی، تو ہماری کون سی کتاب میں، مطلب قرآن مجید تو ہماری مین بک ہے، وہاں تو حدیث کی کون سی کتاب میں مرد کو مجازی خدا کہا ہے اور اس کے انکار کو کفر بیان کیا ہے؟ ان سب سوالوں کے جواب ان کو دینا چاہیے، ورنہ جیسے میں نے کہا یہ مانہانی بنتی ہے، یہ ہمارے مذہب پہ اتنی بڑی تہمت ہے، اور اس طریقے سے مذہب پہ تہمت لگانا یہ اچھی بات نہیں، تو فساد پھیلانے والی بات ہے، لوگوں کو اکسانے والی بات ہے، اور اس پہ میرے حساب سے تو مقدمہ قائم ہونا چاہیے۔ ہمارے جو بھی بڑے ہیں یا ہم میں سے کوئی بھی جو اس کی صلاحیت رکھتا ہو تو ان کو چاہیے کہ ڈائریکٹر اور رائٹر ان دونوں کے اوپر مقدمہ قائم کرے، اگر تو انہوں نے یہ بغیر پڑھے دیا ہے یا پھر اگر اس کو نیگیٹیوٹی میں بتایا ہے فلم میں، اس کے لیے ہمیں فلم ریلیز ہونے تک کا انتظار کرنا چاہیے، اور اگر واقعی میں یہ اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں تو میرے حساب سے اس کے اوپر مانہانی کا دعویٰ بنتا ہے۔ السلام علیکم۔